بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، اس آیت کی ضمن میں پچھلی جمعے میں چند باتیں عرض کیے تھے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم اس بات کے طالب ہو کہ قیامت کے دن تمہاری ملاقات رب سے ہو جائے ایسے حالت میں کہ تم اللہ سے راضی رہو اور اللہ تم سے راضی رہے، کہ دو کام کرو. ایک کام تو یہ کہ عمل صالحہ میں جستجو کرو، کوشش کرو، جتنے زیادہ ہو اتنے ہی زیادہ رہو. اور دوسرا کام یہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت رہے. اللہ کو اس کی ذات میں وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو اس کے تصرف میں وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو اس کے تدبر میں وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک مانو. کسی بھی حوالے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. فرمایا جو دنیا سے ایسے حالت میں رخصت ہو کہ اللہ پر اس کا ایمان کامل ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک نہ ٹھہرایا ہو، اور یہ کہ عمل صالحہ کی طلب میں دنیا کی زندگی گزاری ہو، یقیناً قیامت کے دن اللہ انہیں کامیاب زندگی عطا فرماتے ہوئے ایسی حالت میں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے. میرے محترم دوستو، عمل صالحہ کیا ہے؟ وہ احکامات جس پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو اختیار کرو، یا وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے دکھایا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھ کر کوئی کر رہا ہے، رو کر نہیں، خاموشی اختیار کی، یہ سب عمل صالحہ میں داخل ہے. اور یاد رکھیے میرے محترم دوستو، دنیا اللہ ان سب کو دیتے ہیں جو مانگے یا نہ مانگے. دنیا نے اللہ نے تقسیم فرما دیا ہے، اپنوں کو بھی ملتا ہے، غیروں کو بھی ملتا ہے. دیکھیے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اور جس کے مقابلے پر آئے ہیں وہ فرعون جیسے بدبخت انسان، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا. لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق دیا، فرعون پر بھی اللہ نے رزق بند نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے عظیم خلیل پیغمبر، اور مقابلے کس سے ہے؟ نمرود جیسے ظالم سے. لیکن اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نوازا، نمرود پہ بھی اللہ نے رزق کو بند نہیں کیا. اللہ حاصل قیاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، کتنے بڑے بڑے ظالم کافر تھے مسلمانوں کے ساتھ. ان کا ابی بن امیہ، ان کا کیا کیا ظلم کی داستانیں ہیں ان ظالموں کی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے رزق کے دروازے کسی پر بند نہیں کیے. دنیا اللہ نے کسی پر بند نہیں کیا، اپنوں کو بھی نوازا، غیر کو بھی نوازا، دوست کو بھی نوازا، دشمن کو بھی نوازا. لیکن عمل صالحہ کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق اللہ نے صرف اپنے دوستوں کو دی. آخرت کی طلب صرف اللہ پاک نے اپنے دوستوں کے دلوں میں رکھا. اس نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اے میرے بندو اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے اسی طریقے سے اللہ اپنی رحمت سے بھی ہمیں نوازے گا. بالکل نہیں، اس کے لیے تمہیں طلبگار بننا پڑے گا. اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے ہر رکعت میں ہم سے کہلوایا گیا اللہ سے صراط مستقیم مانگو.
اور اسی طریقے سے فرمایا اعمال صالحہ کی جستجو کرو، کوشش کرو، محنت کرو. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ شورى 25واں پارہ، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو آخرت کا، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو آخرت کا طلبگار ہے اللہ اس سے دنیا کو بھی نہیں روکتے، اور جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ اس سے دنیا تو دے دیتے ہیں، آخرت پھر رک جاتا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملتا. اس لیے فرمایا آخرت کا طلبگار بن جاؤ. دنیا میں اللہ کے بندے ہو، آئے ہو، اللہ دے گا تمہیں، جیسے بھی ہو اللہ تمہیں نوازے گا. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، خوب دے گا. لیکن یہ ہے کہ آخرت کے طلبگار آخرت کے لیے محنت کرے، کوشش کرے. جیسے میں نے فرمایا علماء اکرام نے لکھا، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ 10 باتیں ایسی ہیں یا چند ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس پر ہم عمل کریں دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. ان میں سب سے پہلی چیز نگاہ کی حفاظت ہے. یہ نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ پڑتی ہے جائز بھی اور ناجائز بھی. اللہ کا فرمان ہے اس کی حفاظت کرو کہ غلط نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، غیر کی طرف جانے سے روک دیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ایسا مٹاس عطا کروں گا، جس کی مٹاس یعنی ایمان کی مٹاس عطا کروں گا، جو اپنی ایمان کی مٹاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. مٹاس سے کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ موت تک اس کی ایمان کی حفاظت کرے، موت تک. اور دوسرا معنی جو علماء نے لکھے ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایمان کا مزہ چکھاؤں گا، ذائقہ، خوبصورت مٹاس والا ذائقہ چکھاؤں گا. وہ کیا ہے؟ پھر نماز پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مزہ اور لطف آئے گا، پھر روزہ رکھتے ہوئے لطف آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لطف آئے گا، ذکر کرتے ہوئے لطف آئے گا. اور لطف کی کیا معنی؟ لطف کی کیا معنی؟ سکون محسوس ہوگا. نماز پڑھتے ہوئے سکون محسوس ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سکون محسوس ہوگا، بے سکونی نہیں ہوگی. یہ سکون جو ہے یہ نماز کا مزہ ہے، یہ سکون جو ہے یہ قرآن کا مزہ ہے، یہ سکون جو ہے یہ ذکر کا مزہ ہے. انسان کو ایسا لطف آئے گا کہ بس پڑھتا جاؤ، پڑھتا جاؤ، ذکر کرتے جاؤ. احسن اللہ پاک اس کو مٹاس نصیب فرمائے گا. اور حدیث میں آتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، سبحان اللہ، حضور سے فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ میرے جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن میں اپنا دیدار نصیب کرا دوں گا. اس لیے کہ جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی. گویا اب دیکھیے نگاہ کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے، اگر ایک نابینا کہے کہ تم لوگوں سے میں اچھا ہوں، تم لوگوں سے میں اچھا ہوں، ہم نے اپنی نگاہ کی، میں اپنی نگاہ کی کیسی حفاظت کر رہا ہوں، تو اس میں نابینا کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال ان کا ہے جن کی آنکھیں ہو اور وہ کہے ہم نے نگاہ کی حفاظت کی، یہ کمال ہے. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ذکر فرمایا، سبحان اللہ. اللہ نے بتا دیا، ایک واقعہ بتا دیا مصر کا، عزیز مصر کے گھر کا واقعہ بتایا. ایک طرف اللہ کا وہ نبی جس کو دنیا کی حسن میں سے ادب حسن دیا گیا. کسی نے خوب کہا مصر کی نسوانی حسن نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹا ڈالی. اور اس چاند نے جب اللہ کے حبیب کی حسن نہیں، اللہ کے حبیب کے انگلی کو دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس میں اللہ کے حبیب کو حسن کا ذکر نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چھوڑ کر باقی کائنات کا جتنا حسن ہے اللہ نے ادھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اتنے عظیم حسن. اور دوسری طرف جو آپ کے مقابلے پر جو مشہور و معروف نام تاریخ میں آیا ہے، واللہ علم ایسے کتابوں میں نظر سے نہیں گزرا، جو زلیخا کے نام سے مشہور ہے، اللہ جانتا ہے کہ نام اس کا زلیخا تھا. قرآن عزیز مصر، قرآن بہت زیادہ خواتین کا پردہ کرنے والا. کبھی بھی پورے قرآن میں اللہ نے سوائے بی بی مریم کے اور کسی خاتون کا نام نہیں. جہاں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، امی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا. جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کی محل تک پہنچ گئی نشاندہی کرنے کے لیے یہ کس ماں کا دودھ پیے گا، تو اللہ نے قرآن کی سورہ قصص میں کیا فرمایا؟ اخت موسیٰ، موسیٰ کی بہن نے کہا، یہاں بھی نام نہیں لیا. عزیز مصر کی ذکر آیا کہ اس کے بیوی کا جب ذکر سورہ یوسف میں آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وقالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، نام نہیں لیا. صرف بی بی مریم کا قرآن میں نام ہے. وہ بھی بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ یہ اہم حکم بتا رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، یہ صرف بی بی مریم سے ان کی ولادت ہوئی ہے. بتانا ضروری تھا کہ وہ خاتون کون ہے جس کی بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اللہ نے فرمایا وہ مریم ہے. اور جب مریم کی والدہ کا اللہ نے ذکر کیا کہ اس نے یوں اللہ سے منت مانا، نظر مان لیا، تو وہاں بھی اللہ نے عمران کا ذکر تو فرما دیا، لیکن ساتھ فرمایا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے یہ منت مان لیا تھا. وہاں بھی بی بی مریم کی والدہ کا ذکر نہیں بلکہ عمران کی بیوی کا ذکر ہے. قرآن اتنا پردہ کر رہا ہے، اتنا، اللہ اکبر. تو اللہ کیسے کیسے عورت کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اپنی بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اشکارا کرے. تو یہ جو جس انداز سے نکلتے ہیں، تو ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، سب مجھ ہی سے کہتے ہیں نیچے رکھو نگاہ اپنی، ان سے کوئی نہیں کہتا یوں نہ نکلو آیا ہو کر. یعنی ان کا بھی تو کوئی وہ ہے کہ بھئی تم اس طریقے سے نہ نکلا کرو تاکہ ہم مردوں کی نگاہوں کی حفاظت ہو، ہماری ایمان کی حفاظت ہو. بہرحال اللہ نے امتحان میں ڈال دیا ہم سب کو. خصوصاً ہم تو پھر بھی مسجد کی ماحول میں بیٹھے ہوتے، بہت کم بازار میں نکلنا ہوتا ہے، لیکن خصوصاً جو تاجر ہے زبردست اس کا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان کہ وہ کس حد تک اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ اس کو کیا صلہ دے گا؟ سونے پر سہاگا ہوگا. اس نے فرمایا جس نے دنیا میں اپنی نگاہ کی حفاظت کی، قیامت کے دن اللہ اپنی دیدار سے اس کو منور فرمائے گا. اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، اس لیے کہ اس کی پاکیزہ آنکھیں یہ لے کر دنیا سے آیا ہے. اللہ ایسے پاکیزہ آنکھوں والوں کو پھر اپنے دیدار بھی عطا فرمائے. سب سے پہلے جس نے نگاہ کی حفاظت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور دوسرا فرمایا اذان کے جواب دینا. ایک تو آپ نماز پڑھے اذان ہو گئی، اس میں تو نماز کی تکمیل ضروری ہے، لیکن آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اذان شروع ہو گئی، آپ فوراً تلاوت بند کریں، قرآن اذان کا جواب دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور سننے والے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والے نے بھی یہی کہا. جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سننے والے نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دونوں کے جواب میں. جب اذان کی تکمیل ہو گئی پھر سننے والے نے کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. جو یہ دعا پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش واجب ہو. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد
ایک دفعہ یہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم اذان دو یعنی اعلان کر دو. وہ تو حج کے لیے اعلان تھا، یہ نماز کے لیے اعلان ہے. اس کو بھی اذان کہتے، اس کو بھی اذان کہا گیا. لیکن یہ نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، وہ حج کے لیے پکارا جا رہا تھا. لیکن دونوں کے لیے قرآن میں لفظ اذان کا آیا، اور اذان کہنے والے کو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے قرآن میں مؤذن کہا. سبحان اللہ. اذان دینے والا یعنی اعلان کرنے والا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، حج کے لیے آؤ. تو یہاں تو مؤذن کی اذان کے جواب میں آپ نے پکار میں اللہم رب حاضر، اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہ اذان یاد آ گئی. آپ نے اس میں بھی کہہ دیا لبیک اللہم لبیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ پاک اس کی مقدر میں حج لکھ دیتے، وہ حج کر کے دنیا سے جائے گا. کتنے بے سر و سامانی ہو، اس لیے کہ اللہ پاک بھرے ہوئے جیبوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک بے سر و سامان فرد کو دیکھتا ہے، اس سے حج نصیب فرما. تو اس لیے ایک یہ دعا پڑھ لے، اس دن کی شفاعت بھی ہو جائے گی، اور دوسرا لبیک اللہم لبیک ایک دفعہ پڑھ لے، اللہ پاک مقدر میں حج بھی دیتے. حضرت شیخ التفسیر والقرآن شیخ لاہور حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لوہار کو میں نے دیکھا کہ وہ لوہاری کا کام کرتا تھا لاہور میں. لوہاری گیٹ کے ساتھ ہی ان کا مسجد شیران والا گیٹ، لوہاری گیٹ، یہ تقریباً یہ گیٹ سے پرانے لاہور کے یہ ایک گیٹوں میں بند ہوتے تھے پرانے شہر. ابھی بھی پرانے گیٹ موجود ہیں، یہ شیران والا گیٹ، لاہوری گیٹ، موچی گیٹ، اس کے اندر لاہور تھا. یہ ابھی تو لاہور بہت بڑی ہے، اس سے باہر بس مغرب کے بعد یہ گیٹ بند ہو جایا کرتے تھے. جو باشندے ہوتے تھے وہ گیٹ کے اندر شہر میں آ جاتے تھے. فرمائی لوہاری گیٹ پر میں نے شیخ احمد اللہ رحمۃ اللہ فرماتے میں نے ایک لوہار کو دیکھا، جب بھی اذان ہوتا سرخ اگر اس کے سامنے وہ پڑا ہو بٹی سے نکال کر اس کو اوزار بنانے کے لیے نہیں، ہتھوڑا نیچے رکھ دیتا، اذان کے جواب دیتا. مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں میں اس لوہار کے قریب رہا موت کے وقت، میں نے اپنے کانوں سے یہ جو لوہار تھا میں نے اس کی زبان سے مرتے وقت کلمہ خود سن لیا. یہ کوئی ولی اللہ نہیں تھا، لوہار تھا، لوہے کی کام کرتا تھا، لیکن صرف یہ عمل تھا کہ اذان کے جواب دیتا تھا. یہ بڑا عمل ہے. اور فرمایا جو مسواک اہتمام سے کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. اور فرمایا جو اللہ کے ہر نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ شکر کرنے والے کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا جو لوگ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اچھے مجلس میں بیٹھتے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے دعوت تبلیغی کام کرنے والے اگر یہ تعلیم کا حلقہ بیٹھ جایا کرو، بیان کا حلقہ بیٹھ جایا کرو، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گا، اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گا. اور فرمایا نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں. یہاں اعمال کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، نماز کی فضائل، حج کی فضائل، ذکر کی فضائل، حکایت صحابہ میں سے. تو ایک اچھی نشست ہوتی ہے، اللہ کے اچھے بندوں کی اچھی نشست میں بیٹھ جایا کرے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں دعائیں مغفرت بھی کرتے رہنا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میرے گناہوں کو معاف فرما. صدقہ کرتے رہنا. تو یہ کچھ اعمال ایسے ہیں اگر اسے ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی کی زندگی بھی کامیابی سے گزر جائے گی، آخرت میں بھی اللہ پاک ایسے حالت میں استقبال کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ